بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے پیارے دوستو۔ اکثر دوست بے اولاد ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کافی دوستوں کا کہنا ہے کہ ہماری شادی کو 2 سے 3 سال ہو گئے لیکن ہماری اولاد نہیں ہوتی۔ کافی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جڑواں اولاد پیدا ہو لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو آج ہم آپ کو نہایت ہی با کمال اور پاورفل عمل بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور جن دوستوں کی جڑواں اولاد کی خواہش ہے ان کی خواہش بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ اسلامک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، اولاد کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو اور اس کا نام لینے والا اس وقت دنیا میں موجود رہے جب وہ خود دنیا میں موجود نہ ہو۔ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں پہلی اولاد لڑکا ہو۔ بیٹی کی خواہش میں لوگ خصوصاً خواتین طرح طرح کے جتن بھی کرتی ہیں۔ اولاد نرینہ کی یہ خواہش ضد پکڑ جائے تو انسان کو بہت سارے غلط فیصلے کرنے پر بھی اکسا دیتی ہے۔ لڑکے کی خواہش میں کئی لوگ دھن دولت بھی خوب خرچ کرتے ہیں۔ کئی مرد دوسری شادیاں بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ اولاد نرینہ کا پیدا نہ ہونا کئی خواتین کے لیے باعث طعنہ بن جاتا ہے۔ جن کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں ایسے بعض گھروں میں بیویاں اور بہوؤں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ ان کا ذہنی سکون تباہ اور ان کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے جس کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ہی قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ قدرتی طور پر بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کے امکانات تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں، البتہ بعض ایسے عوامل ضرور ہوتے ہیں جو کسی ایک امکان کو دوسرے کی نسبت بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار جسم کے اندر ری پروڈکشن کا پورا پروسیس ابتدا ہی سے رکھ دیا ہے۔ اس نظام کے ذریعے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس ری پروڈکشن کے عمل سے ہر نوع میں نر اور مادہ کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن نر اور مادہ کا انتخاب کسی بھی نوع کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی استقرار حمل کے دوران بائی چوائس اپنی پسند سے جنس کا تعین یعنی بیٹی یا بیٹا کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بچے کی پیدائش میں جنس کے تعین میں طبی طور پر خواتین کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ پیدا ہونے والے بچے کی جنس کے تعین میں مردوں میں موجود کروموسومز ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسا کہ بیٹی کی پیدائش کا انحصار مردوں کے کروموسومز پر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اولاد نرینہ سے محرومی کی ذمہ داری عورت پر نہیں بلکہ مرد پر عائد ہوتی ہے۔ اگر مرد کے جسم میں یہ کروموسومز کمزور ہوں یا کسی وجہ سے عورت کے کروموسوم سے مل نہ پائیں تو بیٹے کی پیدائش ممکن نہیں ہے، خواہ اس مرد کی کتنی ہی شادیاں کیوں نہ کروا دی جائیں۔ لہٰذا جو دوست یہ چاہتے ہیں ہماری جڑواں اولاد پیدا ہو، عشاء کی نماز کے بعد وہ بادام لیں، بادام ہاتھ میں پکڑ کر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 300 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، آخر میں پھر 1 مرتبہ بادام ہاتھ میں پکڑ کر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 300 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، 2 بادام ہاتھ میں پکڑ کر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 300 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور آخر میں پھر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ سب عمل بادام پر پڑھ کر میاں بیوی دونوں کھا لیں، پھر ہم بستری کر لیں۔ یہ عمل مسلسل 11 دن کرنا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بچوں کی پیدائش کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے،
وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں بیٹے بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے اولاد کا مکمل طور پر اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک میں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس محرومی کا سامنا ہے، تو جائز طریقہ کار کے مطابق ادویات کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمومی فرمان میں شامل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علاج کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، صرف بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کے لیے شفا نازل نہ کی گئی ہو۔ اولاد کی نعمت سے محرومی کا کچھ بھی سبب ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل ہو اور اللہ کے فیصلوں پر مکمل صبر کرے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس نعمت سے محرومی پر صبر کرنے کی وجہ سے خوب اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اور لوگوں کے حالات زندگی اور مسائل میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو بد اولاد کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا، جن کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، اور کچھ لوگوں کو معذور اولاد کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا، اور اب وہ انتہائی تنگی کی زندگی میں ہیں۔ بالکل اسی طرح ایسے والدین کو بھی دیکھیں جو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے کہ صرف مومن کا ہر معاملہ خیر سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، جو اس کے لیے بہتری کا باعث ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ یہ بھی واضح ہو کہ جن لوگوں کے ہاں اولاد تو وقت پر ہو رہی ہے لیکن بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہوں، یا پہلی اولاد میں بیٹا ان کی زیادہ خواہش ہو، بعض ماہرین کہتے ہیں کہ انہیں اپنی غذا پر توجہ دینی چاہیے۔ اولاد نرینہ کے جرثوموں کو تقویت دینے کے لیے بعض غذائیں مفید بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بند گوبھی کا استعمال مرد میں اولاد نرینہ کے جرثوموں کو تقویت دینے کے لیے مفید ہے۔ حمل کے قیام سے پہلے مرد کو کچھ عرصے روزانہ بند گوبھی کچی سلاد کی صورت میں یا کسی بھی حالت میں استعمال کرنا مفید بتایا جاتا ہے۔ بند گوبھی کی قسم کی دیگر سبزیوں کے ساتھ ساتھ ہری پتے دار سبزیاں، بروکلی، ایسپریگس، پالک، سویا بین، ایووکاڈو، کیلا، کھٹی چیری، انجیر، ناریل، زیتون، السی اور تل کا تیل، بادام کا مکھن جیسی غذائیں استعمال کی جانی چاہیے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔